پڑھتے تیری نعت پڑھتے پڑھتے هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. واجب الاحترام وسعد اکرام مسجد حاضرین کرام وسامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات میں اپنے تعارف کا ایک بہترین ذریعہ اس کی مختلف قدرت کاملہ، اپنی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اس کی ودودیت اور اس کی وقاریت اور اس کی شان کے مظاہروں کے لیے اس نے اس کائنات میں بڑے خوبصورت اور پاکیزہ نظارے قائم کیے۔ جب اس طرف بندے کی نگاہ پڑتی ہے تو لا محالہ جس نے اس چیز کو وجود بخشا ہے اس کی عظمت خود بخود دل میں آ جاتی ہے۔ آپ اگر دنیا گھوم کر دیکھیں وہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے عجیب و غریب مظاہرے نظر آتے ہیں۔ پھر اس نے ان سارے مظاہروں اور نظاروں کو اپنے اس پاک اور مقدس کلام کے اندر ذکر فرمایا، اور پھر یہ ساری خوبصورتیاں اور رعنائیاں اور زیبائیاں اس نے ایک ایسی ذات پر نازل فرمائی جس کے جمال سے جبرائیل جیسی نوری مخلوق بھی ادب کے ذریعے اپنی نظریں اور سر جھکا لیتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل کیا تم بھی میرے پاس آنے کے لیے بےتاب ہوتے ہو؟ کیونکہ آنا تو اس وقت ہوتا تھا جب اللہ کا امر ہوتا تھا۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ میں تو سدرۃ المنتہا پر بیٹھ کر بھی میری نگاہ عرش بری کی طرف ہوتی ہے کہ کب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے اور میں وہاں سے اڑوں اور آپ کے حضور آ کر دوسرے لمحے کھڑا ہوں۔ تو مجھے بھی بڑی طلب رہتی ہے۔ انبیاء کرام کی جتنی بھی مقدس جماعت مبعوث ہوئی ہے ان پر جبرائیل امین آتے رہے۔ کسی نبی ہستی پر ایک دفعہ آئے، کسی پر 10 دفعہ آئے، کسی نبی کے مبعوث ہونے کے بعد اس ہستی پر اللہ کے پیغام لے کر
100 دفعہ آئے، مگر سارے انبیاء کی جماعت میں ایک ہستی ایسی ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین 23 سالہ دور نبوت میں 26,000 دفعہ آئے۔ 26,000 دفعہ۔ اگر آپ اس کی اوسط نکالیں روز کی 23 سالوں کو 26,000 پر آپ تقسیم کریں تو ایک سال میں کم و بیش 11-12 دفعہ بنتا ہے ایک سال میں، اور اس کو آپ دنوں پر اگر تقسیم کریں 360 دنوں پر تو ایک دن میں اوسط 3 دفعہ سے زیادہ جبرائیل امین کی اڑانیں بنتی ہیں جو اس نے سدرۃ المنتہا سے لے کر محمد رسول اللہ تک بنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی میں نے اس ساری خدائی میں بنایا ہے اس سب میں آپ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عظیم تر اور برتر بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کی جرمٹ میں تشریف فرما تھی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول ہے وہ تشریف لے آئے، محفل لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہیں۔ حسان بن ثابت آئے تو انہوں نے بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا حسان کوئی شعر سناؤ۔ اب اچانک وہ چاہے شاعر جتنا بڑا بھی ہو تو آ کر بیٹھے اور کوئی فرمائش کر دے، اور وہ فرمائش کرنے والی ذات بھی محمد رسول اللہ کی کہ کوئی شعر سناؤ۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ذرا گھبرائے، بھائی میں اب اچانک حکم آ گیا کیا کروں، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظریں گاڑ دی۔ جب آپ کے مقدس چہرے پر اس کی نظریں جمی تو شعر آیا اس کی زبان سے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُّ عَيْنِي، کہ یہ جو حسن اور جمال کا ایک پیکر میرے سامنے اس وقت بڑی مجلس میں موجود ہے، جس نے مجھے فرمائش کی ہے اور جو اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس ہستی کو جو میں دیکھ رہا ہوں، لم ترقط عینی، ساری زندگی میری آنکھیں اس جیسا چہرہ نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ کہیں ہوگا نہ کوئی دیکھے گا جو میں دیکھتا ہوں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ایسی کوئی عورت ہی پیدا نہیں کی جو آپ جیسی ہستی سے بڑھ کر کسی کو جن سکے۔ وہ ایک ہی عورت ہوئی ہے اس کائنات میں جو اللہ نے تخلیق کی تھی صرف آپ کے لیے، اور آپ کو اس نے جنا، اس جیسی اور کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ لم ترقط عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ پھر اگلا شعر اس سے بھی عجیب، آمنا سامنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش ہے، صحابہ کے محفل جمی ہوئی ہے، حسان بن ثابت بیٹھا ہے، چہرے پر نظریں جمی ہوئی ہیں،
اور شعر آ رہا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ، ساری دنیا لگ جائے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ لگی رہے، دیکھتی رہے، یہ دنیا کی بساط لپٹ جائے گی مگر کوئی مائی کا لال آپ کی تقریر کے اندر نقص نہیں نکال سکتا۔ مبرأ من کل عیب، آپ کی ذات میں اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا۔ کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ، عجیب بات ہے، اللہ نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہی ایسا ہے جیسا آپ نے بننا چاہا تھا۔ اللہ نے بنایا ہی آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق ہے، اس میں کیا نقص ہو سکتا؟ اس سے اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ اصل غور طلب ہے، وہ امتحان ہے اس محبت کا جس کے ہمیں دعوے ہیں، یہ اس محبت کا ایسا پاکیزہ اور مقدس چہرہ، ایسی عظیم الشان تخلیق جس کی ذات کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھا دی، خود کسی بندے کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی۔ پورے قرآن میں آپ پڑھ جائیں، صرف ایک اس کا تخلیق کردہ ایسی عجیب ہستی ہے جس کی زندگی کی قسم کھائی ہے، اور نبوت تو 23 سال تھی، اس سے پہلے تو آپ نبی کا مبعوث نہیں، ابھی اعلان نہیں ہوا، مگر اللہ کہتا ہے جس دن آپ آئے اور جب تک آپ رہیں گے اور جب تک یہ جان رہے گا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے لامرو، میں آپ کی زندگی کی پاکیزگی کی بطور رب قسم کھاتا ہوں۔ جس ذات کی قسم اللہ خود کھا رہا ہے اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیین ہم نہیں کر سکتے، ہم حد مقرر نہیں کر سکتے، ہم اس پر قدغنیں نہیں لگا سکتے۔ اس کی تخلیق کرنے والا خود رب کائنات ہے اور تخلیق ہونے والا محمد رسول اللہ، جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے یہ کہا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہستی میدان میں کھڑا ہے، اس نے 2 زریں پہن رکھی، ایک بھی نہیں، اس کے اوپر ایک دوسری پہن رکھی، آپ کی کمر مبارک میں تلوار ہے، دست مبارک میں نیزہ ہے، کفر للکار رہا ہے، اور محمد رسول اللہ آگے میدان میں کھڑا ہو کر اپنے اس مقدس اور پاکیزہ دین کے پاسبانی کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے، یہ چہرے جیسا کسی نے نہ جنا ہے نہ کوئی جن سکتا ہے، یہ وہ چہرہ ہے جو اسلام کے لیے میدان میں کھڑا ہو کر کفر کو للکار رہا ہے، جس کو آج یہ کیفیت عطا ہے، اسے محمد رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا زیب دیتا ہے، ورنہ نہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس وقت دین کی صورتحال کیا ہے، دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کفر ہماری آنکھوں کے سامنے کیا کرتا پھر رہا ہے، اور ہم آنکھیں نیچی کر کے جان بچاتے پھر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے بھی کرتے پھر رہے ہیں۔ جب اس ہستی کے سامنا ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، عرش بری ہوگا، ساری انسانیت کھڑی ہوگی، انبیاء ان کے سامنے اونٹوں کے کھڑے ہوں گے، محمد رسول اللہ وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، اور تو اور میں پیش ہو رہے ہوں گے، ہمارے ہاتھوں میں نامے اعمال ہوں گے، اور اگر اللہ نے وہ کھولا اور اس میں صرف دعوے نکلے
اور دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ ہمیں نظر نہ آیا تو وہاں کیا ہوگا؟ اس شرمساری سے بچ جاؤ، یہاں وقت ہے اللہ کے دین کے ساتھ اس حد تک نسبت قائم کر دو کہ دین کے علاوہ اس زمین پر جہاں 25 کروڑ مسلمان بستا ہے، دین کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہ ہونے دو، یہاں ہو اس سرزمین پر وہ ہو جو محمد رسول اللہ کر گئے۔ بات محبت کے تو حق محبت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما آئے، پتہ چلا مدینہ والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال تھا بنی نجار محلہ، جہاں سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ جس خاندان سے تھی، اس قبیلے کا نام بنی نجار تھا۔ وہاں خبر پہنچی کہ ہمارا لوترا آ رہا ہے، ہمارا نواسا آ رہا ہے، اور وادی ثنیہ سے اونٹنیاں نمودار ہوں۔ وہ اپنے کوٹھے پر چڑھی کھڑی تھی، اس محلے میں وہ خواتین جو تھیں، بچیاں بھی تھیں، جوان بھی تھیں، بوڑھیاں بھی تھیں، وہ اپنے کوٹھوں کی چھتوں پر کھڑی تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بھائی وادی ثنیہ سے ایک اونٹنی سوار ہے، ابھی نمودار ہونا ہے، آنکھیں ادھر گڑی دیکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید چادر، آپ کا مقدس چہرہ اس میں لپٹا ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے تشریف فرما ہے، اور وہ منظر دیکھا جب بنی نجار دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ عجیب بات کی، کوٹھے پر کھڑے ہو کر انہوں نے جس طرح استقبال کیا، اس استقبال کے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عجیب اعزاز بخشا کہ آج بھی وہاں کھڑے ہو کر آپ چاہے تو لامحالہ وہ شعر آپ کی زبان پر آ جاتا ہے جو انہوں نے 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ کو دیکھ کر کہا۔ پتہ انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو سامنے اونٹنی پر سوار ہستی آ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے دن کے وقت ایک 14ویں کا چاند چڑھا آ رہا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ تو وادی ثنیہ سے 14ویں کا چاند دن کو چڑھا آ رہا ہے۔ اچانک نظر پڑی تو ان کے دل سے یہ آواز آئی، وجب الشکر ما دعا للہ داعی، کہ جس نے اس چہرے کو دیکھا ہے شکر سے اس کا واجب ہو گیا اس پر شکر کرنا، کہ اب تو جو کچھ بھی اس ہستی کی طرف منسوب ہوگا ہم دل و جان سے اس کے پاسبانی کا حق ادا کر دیں گے۔ اب تو ہمارے اوپر جب اس چہرے پر نگاہ پڑی تو اب تو ہم اسی چہرے کے ہو گئے۔ وجب الشکر، اللہ سے شکر ادا کرو، شکر واجب ہو گیا تم پر۔ اتنا بڑا انعام ہے جو اللہ نے آپ کو دے دیا۔ اس سے آگے پھر وہ بچیاں تھیں یار، میں سوچتا ہوں جو اچانک کھڑی تھی، آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے سے وہ شعر بنا کے آئی تھی، بھائی ہم نے یہ پڑھنا ہے، پہلے سے وہ لکھ کر لائی تھی؟ وہ تو اس چہرے پر نگاہ جب پڑی تو ان کے دل نے گواہی دی، ان کی زبان نے الفاظ ڈالے، انہوں نے اظہار کر دیا، اور اس خوشی کا اظہار کیا کہ گھروں سے جو دست لائی تھی وہ بج اٹھے، مدینے کی فضا جو ہے وہ چمک اٹھی، ہوائیں معطر ہو گئی، محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر وہ خواتین باز باز۔ یا مبعوث فینا، انہوں نے کہا واہ میرے اللہ، تو نے کیا ہستی مبعوث کی ہمارے اوپر، ہم پر فینا، یا ایھا المبعوث فینا، کیا ہستی مبعوث ہوئی ہے ہم پر جو آج ہم دیکھ رہی ہے اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر۔
یہ تلے کل امر مطاعی، اب تو زندگی کا مزہ آ جائے گا، محمد رسول اللہ ہمیں حکم دیا کریں گے اور ہم مانا کریں گے۔ تو اب ہم سارے حکم مان رہے ہیں، بات جب یہاں آئی تو پھر کیا ہوگا؟ یا ایھا المبعوث فینا، ایسی ہستی، انہوں نے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر یہ ان کے سامنے اقرار کیا تھا کہ جس چہرے کو آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم پر مبعوث ہوا ہے، یہ تل کل امر مطاعی، اب تو جو حکم جو امر اس ہستی کی طرف آئے گا ہم جان پر کھیل جائے گی مگر محمد رسول اللہ سے وفا کر جائے گی۔ یہاں اگر بات آئی تو پھر کیا ہوگا؟ جس کی یہ تیاری ہے وہی وہاں سرخر ہوگا۔ آپ کو پتا ہے یہ چہرہ جب فتح مکہ کے بعد وادی حنین میں بنی ثقیف کا 4000 تیر انداز وادی اوتاس میں دونوں طرف کھڑا، صحابہ فرماتے ہیں جب ہمارا لشکر اس وادی میں داخل ہوا ہے تو اس وادی میں جو پہلی تیروں کی بچھاڑ آئی ہے اس وقت دن جو تھا اس کی روشنی مدھم پڑ گئی، اتنی چھاؤں ہو گئی تیروں کی جو ہمارے اوپر برسائے گئے، اور جو اس وادی کے اوپر تیر اڑے ان تیروں کی وجہ سے سورج کی روشنی کی کرنیں زمین پر نہیں آ رہی، مدھم انسان پڑا ہے اس وقت، بھگدڑ مچی۔ فرماتے ہیں گرد اتنی اڑی ہے کہ دن کو رات ہو گئی، کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا، اچانک حملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا ایک خچر ہے جو شاہ مکوش نے آپ کو تحفے میں دیا تھا، اس پر سوار ہے۔ آپ کا چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے اور آپ کا چچا زاد بھائی ہے، سب سے بڑے چاچے کا تائے کا بیٹا جو ہے سفیان بن حارث وہ دوسری طرف ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ تیروں کی بچھاڑ آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دام تڑپے اور گر رہے اور تیر برس رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کو ایڑ لگائی، خچر ابھرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنی تلوار کے دستے پر پڑا، تلوار آپ نے کھینچی نیام سے لہرائی ہے اور ارشاد فرمایا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں اکیلا بھی تمہارے تیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہوں۔ عجیب سما تھا وہ، 4000 تیر انداز تیروں کی برسات برسا رہے، تیروں کی چھاؤں میں کھڑے ہیں محمد رسول اللہ، تلوار ہاتھ میں لہرا رہے ہیں، ایک رکاب میں آپ کا سخت چاچا ہے اور دوسری رکاب میں محمد رسول اللہ کا چچا زاد بھائی سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو چند دن پہلے مسلمان ہوا تھا، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، وہاں سے آگے حنین کی طرف چل پڑے، مگر انہوں نے جب محمد رسول اللہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ مبارک دیا ہے اور پھر اس کے بول ہے اس دن جو اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے حضرت ام ہانی کے گھر کے خیمے میں بیٹھ کر جب محمد رسول اللہ سے بیعت کی تھی تو سفیان بن حارث سے آپ نے بڑے گلے اولا میں تھی، بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑا ہے، وحد میں لگ گیا ہے، خندق میں گیا ہے، لڑائیوں میں مخالفت میں لڑا ہے، جب ایمان لایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جب یہ بات آئی تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، اس نے دیکھا کہ اس وقت محمد رسول اللہ کے چہرے پر وہ پرانی یادیں آ رہی ہے اور افسوس لگ رہا ہے
تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پچھلی باتیں چھوڑ دیں، اللہ کی قسم یہ سورج جو اس وقت روشنیاں مکے کے اوپر بکھیر رہا ہے، اس کی کرنیں گواہ رہے، آج کے بعد میرا پاؤں جو ہے، میرا ہاتھ جو آپ کے پاؤں مبارک پہ ہوگا، آپ کی لگام تھاموں گا، میری بوٹیاں اڑ جائے گی مگر آپ تک کوئی تیر نہیں پہنچے گا۔ اور یہ موقع دیا اللہ نے اس کو وادی اوتاس۔ وہ فرماتے ہیں جب خچر اڑ رہا ہے، آپ نے موڑا ہے اس طرف، تلوار لہرائی اور نعرہ لگا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، آج میں سارے کفر کے سامنے خود سینہ سپر ہو جاؤں گا۔ تو سفیان بن حارث کہتے ہیں کہ جب آپ نے خچر کو آ کر میری زمین سے پاؤں کھڑ گئے، پاؤں کھڑ گئے، مگر میں نے وعدہ کیا تھا محمد رسول اللہ سے کہ میں آپ کے قدموں کی خاک بن کر رہوں گا، آج سارے تیر بھی مجھ پر آ جائے، میں نے محمد رسول اللہ تک کوئی نہیں پہنچ دیا، میں نے وفا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس میدان اوتاس میں جب سفیان بن حارث کا یہ نظارہ دیکھا، آپ نے اس کو وہی فرمایا سفیان اللہ کی قسم تو جنتی ہے، تو جنت جائے۔ محمد رسول اللہ سے وفات کرو، یہی سب سے بڑا میلاد، اس سے بڑے میلاد کا کوئی تصور نہیں۔ سفیان بن حارث نے میدان اوتاس میں کھڑے ہو کر، تیروں کی باڑ میں اور تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر میلاد منائی ہے۔ آج اللہ کے دین کے لیے ایسے میلاد منانے کی ضرورت ہے، یہ میلاد مناؤ۔ ارے یہ تو وہ چہرہ تھا جس کے لیے حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ ایسا چہرہ تو کسی ماں نے جنا نہیں، اور وہ چہرہ ہے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی پاسبانی کر رہا ہے، تو ہم صرف نعرے لگا کر بچ جائیں، دین کے ساتھ وفا کی تاریخ رقم کرنی پڑے گی، وفائیں کرنی پڑے گی۔ یہ وہی چہرہ ہے، وہی چہرہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم بھی نعت خوانیاں کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نعت خوانی سے دیکھی ہے قرآن پڑھ کے؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ مجھے قسم ہے اس سورج کی جب وہ روشنیاں بکھیرتا ہے، مجھے قسم ہے اس رات کی جو رات جو ہے اندھیرا بکھیرتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، میرے محمد مجھے ان دن اور رات کی قسم ہے، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں آپ کے ساتھ۔ وہ ہم تو 100 روپے کے پیچھے چھوڑ دیتے، نظروں میں جھانکنے کی ضرورت ہے بھائی، میریاں گلاں تے ناراض نہ ہونا ہے، حق ہے۔ نعت خوانیاں تو قرآن نے کی ہیں محمد رسول اللہ کی شان میں، ہم نے کیا کرنا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کیا خوبصورت نظارہ کیا ہے اللہ نے۔ وہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب تو وہ ہے کہتا ہے جو آ کر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا یہاں۔ نعت خوانیاں تو یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبتوں کے پتہ کیا جواب دیے؟ میدان میں کھڑا ہے، صحابہ اوپر آپ کے بھاری نیاری ہو رہے، نچھاور ہو رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں
کہ تیروں کی بچھاڑ کر دی میں نے محمد رسول اللہ کے دفاع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیر اندازی کو اٹھ اٹھ کر دیکھتے تھے، میں عرض کرتا تھا یا رسول اللہ آپ نیچے رہیں، اس وقت تیروں کا نشانے کے سارا کفار کا نشانہ آپ ہے اور میں آگے کھڑا ہوں، سارے تیر میں اپنے سینے پر لے رہا ہوں، آپ تک نہیں پہنچنے دے رہا، آپ نیچے رہے کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ یہ نظارہ فداکاری کا محمد رسول اللہ نے دیکھا تو سعد بن عباس، سعد بن وقاص کو مخاطب کر کے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، یا سعد آپ پر تو محمد رسول اللہ کے ماں باپ کی بات ہو جائے۔ یہ وہ لقب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنے ایک سعد بن وقاص کو دیا ہے، اور کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ محمد رسول اللہ کے ماں باپ کوئی معمولی آدمی تھے۔ اللہ کے دین کے ساتھ میرے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں اور بچوں، اب وقت ہے ایسی وفا کرو، محمد رسول اللہ کے ساتھ ایسی عظمت اور تقدس کی تاریخ رقم کر جاؤ کہ حشر کے دن جب آپ پر اللہ کے رسول کی نگاہ پڑے تو وہ بھی دیکھ کر یہی سعد بن وقاص والے الفاظ یاد آتے ہیں۔ گلا تے نہ رانا سی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہائے ہائے، احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لو لوہان، یہ وہ چہرہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے والضحیٰ، سورج کی روشنیاں جس چہرے پر واری نیاری اور قربان ہو جائیں، جن کی زلف ہے دراز کے مقدس نظاروں کے اوپر رات کی چھائیاں قربان ہو جائیں، جن پر اللہ کی جنتیں قربان ہو جائے، وہ چہرہ ہے۔ اور اس اسلام اور اس قرآن اور اس دین کے لیے لو لوہان۔ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں نے دیکھا میں بھاگا، صحابہ کے جم گھٹے کو میں نے چیر کر آگے بڑھا، جابر بن عبداللہ کا باپ ہے، کہتا میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مقدس پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، وہ سارا جو چہرہ مقدس پر خون تھا وہ سارا چوس دیا اور زبان سے سارا لے کر میں نے اپنے حلق میں ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ یہ تو خون ہے، اس کو تھوک دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کیوں تھوکوں زمین پر، زمین یہ اعزاز لے جائے، اس خون کی برکت سے زمین کو اللہ انعام عطا کر دے۔ تو عبداللہ بن حرام آج اس خون کو، یہ خون نہیں ہے، یہ کائنات کا خزانہ ہے، یہ میرے حلق سے اب میرے پیٹ میں جائے گا، باہر نہیں جائے گا۔ یہ تو وہ خزانہ ہے جو آج مجھے اللہ نے دیا، آپ کے مقدس چہرے کو چومنا کوئی معمولی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، اب اس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا، اس پر جہنم کی آگ کا دھواں حرام ہو گیا۔ جہنم کی آگ کا دھواں حرام کرنے کے لیے اس اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی کے لیے میدان میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ تب راضی، گلاں تے ناراضی نہیں ہونا، نے میں سن سنا کہانیاں تے افسانوں پہ راضی نہیں ہونا۔ ہائے، ایک دفعہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی شان بخشی، قرآن میں بڑے بڑے لقب دیے جو اس جیسا لقب اور کسی کو بھی نہیں ملا، صحابی تو ایک سے ایک بڑھ کر تھا، آپ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پھرتے رہتے تھے،
جہاں نثاریوں کے مظاہرے انہوں نے بڑے خوبصورت کیے، اور محمد رسول اللہ پر آپ کے خدام نے پروانہ وار جب اپنی جانیں نچھاور کیے تو وہ نظارے تو جبرائیل اور میکائیل نے عرش سے اتر اتر کر دیکھے۔ کوئی معمولی نظارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینا کوئی معمولی نظارہ؟ فرشتوں نے اتر اتر کر یہ نظارے دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی عظمت اور تقدس کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیا، عزت اور ناموس نچھاور۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا لہرایا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ مبارک تھا۔ یار اپنی بیوی کا دوپٹہ کوئی میدان میں لہراتے؟ یہ محمد رسول اللہ نے وہ جھنڈا لہرایا ہے۔ اللہ الفاظ ہیں آپ کے، اگر آج تیرے دین کے نام پر میں اور میرے یہ خدام زمین پر لیٹ جاتے ہیں، کھیت رہتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ورنتو بدآبادا، تو تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں زمین پر بچے گا۔ جب ہم نہیں رہیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، تو کون تیرا نام لے گا؟ تو اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے کی وہ لاج رکھی، وہ کہتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے وہاں آسمانوں اور عرش پر ایمرجنسی نافذ کر دی، زمین پر عائشہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور محمد رسول اللہ کی ناموس کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تم نیچے اترو اور اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ کفر کی گردنیں کٹ جائے اور محمد رسول اللہ کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ یہ کرو گے تو بچ جاؤ گے، یہ کرنے کا موسم آ رہا ہے۔ مولوی آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، انہیں نو کیا پڑے، یہ حق ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایسے القاب کے لیے، ایسے نظاروں کے لیے، ایسے کیفیات کے لیے تو حضرت عمر بن خطاب جیسا بندہ ترس اٹھا۔ اس نے کہا تھا ابی بکر مجھے وہ صرف 2 راتیں اور 3 راتیں اور 2 دن وہ کیفیات دے دو، میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں تجھے دینے کو تیار ہوں، مجھے وہ 3 راتیں دے دو بس۔ پتہ ہے اس کو یہ لقب کہاں سے ملی، کیسے ملے، کیوں ملے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور اوپر دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا تھا، جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت وزن مبارک جو تھا وہ 60-65 کلومیٹر تھا، 60-65 کلو ہوتا۔ ساٹھ 65 کلو وزن تھا اس ہستی کا۔ اس نے پتہ کیا کیا، اس نے کندھا مبارک نیچے کیے، محمد رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اٹھا اور غار ثور پر پہلے ہی دست میں جا کر چڑھ گیا، اور وہاں جا کر اپنی چادر مبارک کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کیے، صفائیاں کر دی، محمد رسول اللہ کو لا کر اپنی گود میں سلا دیا، تو اللہ نے فرمایا یقول لصاحب، صاحب امت بن گیا۔ میں نے انہیں کہا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لیے بازی لے گئے کہ انہوں نے نبوت کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھایا تھا اور پہاڑ کے دامن سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک پہنچایا تھا۔ ارے جب تک تم بھی اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو ایوان اقتدار میں لے جا کر وہاں دین اسلام نافذ نہیں کر پاتے، تمہیں ابو بکر صدیق کے فیضان سے حصہ نہیں ملے گا۔ یہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے ایسے ہی تو نہیں سارے القاب دے دیے، یقول لصاحب ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اللہ نے ایسا بنایا، فی الغار سے لے کر فی المزار تک لایا، اور پھر حشر والے دن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کو مقام محمود پر ساتھ جان ہے۔ دین سے وفا کر، محمد رسول اللہ کے ساتھ محبتوں کے طوفان تمہارے دل میں خود بخود آ جائے۔ دین کو بیزار و مددگار نہ کرو۔ یہ سارے منازل اور مناصب، یہ ساری محبتیں، یہ سارے القاب، یہ ساری عظمتیں، یہ سارے تقربات اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور محمد رسول اللہ کے احسانات تب تمہیں عطا ہوں گے جب تم محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والے دین کی عظمت اور تقدس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کفر کے سامنے لہرا کر اور اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے تو محمد رسول اللہ راضی تو اللہ کا فرما رہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت ہم نے رکھی ہی محمد و رسول اللہ کی خاک پاک زروں میں، وفائیں کرو دین کے ساتھ۔ یہ دین کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق نے سراپا مجسم نبوت کا بوجھ اٹھایا اور وہاں پہاڑ کی چوٹی پر جا بٹھایا۔ آج اللہ کا دین بیزار و مددگار ہے۔ اس کی عظمت اور تقدس کی پاس پانی کرنا آپ کا حق اور فرض اور واجب۔ اس کو اپنی منزل تک پہنچانا، اس کو غالب کرنا، اس کا قلعہ قائم کرنا، کفر کو سرنگوں کرنا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا، پوری دنیا سے اس کی عظمت اور تقدس کا لوہا منوانا آج مسلمان پر فرض اور واجب۔ اور تم یہ کر جاؤ اور کسی طرف مت دیکھو۔ اللہ کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تمہارے اس نیکی کی شہادت کے لیے میں خود اللہ کافی۔ لوگوں اللہ کے دین سے وفا، اللہ کے دین کی محبت اور تقدس کا حق یہ ہے کہ اس کو غالب کرو، اس کے علاوہ کسی کی مت سنو، کسی کی مت مانو، کسی طرف مت دیکھو۔ امت خضرا کی مکین ہستی امت کو دیکھ رہی ہے، امت کا فرض ہے کہ محمد رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ، اسی ہی کو محبت کرتے، یہی ہماری میلاد ہے۔ اگر ہم یہاں فیل ہو گئے تو قاضی کارروائی پر نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ محمد رسول اللہ کو یہ پسند ہے۔ وآخر دعوانا